بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حلف الفضول۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کی تھی کہ قریش اور کیس کے قبیلوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر کی تحریک پر بہت سے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور عہد کیا کہ ہم شہر میں امن قائم کریں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے اور مسافروں کی حفاظت کریں گے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے۔ تجارت۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 21 سال کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا شغل اختیار کیا اور کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیت کے اچھے، زبان کے سچے اور معاملات کے کھرے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار نہایت کامیاب رہا اور ہر تجارتی سفر میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ شادی۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور دیانت داری کی شہرت پھیلی تو قریش کے ایک ممتاز خاندان بنو اسد کی ایک پاک باز اور دولت مند خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا تجارت کا سامان شام لے جائیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی اور سامان لے کر شام تشریف لے گئے۔ اس تجارتی سفر میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی سے بہت متاثر ہوئیں اور اپنی ایک سہیلی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی کہ مکہ مکرمہ میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ قریش کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے اسے گرا کر نئے سرے سے بنانا شروع کیا۔ جب عمارت مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو نصب کرنے کا مرحلہ آیا تو شدید اختلاف رونما ہو گیا۔ ہر خاندان کی خواہش تھی کہ اس متبرک پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنے کا شرف اسے ہی حاصل ہو۔ یہ اختلاف اتنا بڑا کہ تلواریں نکل آئیں۔ آخر ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے اس سے اس اختلاف کا فیصلہ کرا لیا جائے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا۔ اتفاق سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ پکار اٹھے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ سچے اور امانت دار ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور فرمایا، تمام خاندانوں کے سردار چادر کے کونے پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ اپنی جگہ قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے۔ بعثت مبارک۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی رنگینیاں کبھی متاثر نہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ وقت غور و فکر میں گزرتا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں کئی روز اللہ کریم کی عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما تھے کہ اللہ کریم کے ایک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوشخبری سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ربیع الاول
1 नबवी की 12 और फरवरी 610 ईस्वी की 9 तारीख थी और पीर का दिन था। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी। वो चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अजीम जिम्मेदारी के एहसास से लर्ज़ां वापस घर तशरीफ़ लाए और अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ा दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सुकून हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सारा वाक़या सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का ख़तरा है। उन्होंने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते हैं, अमानतें अदा करते हैं, बेकसों की इयानत करते हैं, नादारों की दस्तगीरी करते हैं और तमाम उमूर में हक़ की हिमायत करते हैं। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद भाई हज़रत वर्का बिन नौफल के पास ले गए। वो आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और इंजील के आलिम थे। करीम का नज़ूल। हजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारे हिरा में इबादत करते हुए 6 माह और गुजरे तो बैसत के पहले साल रमज़ानुल करीम के महीने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम का ये पैगाम सुनाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को मुंजमिद खून से पैदा किया। पढ़िए, और आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। इसके बाद वो चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर तशरीफ़ ले आए। इस्लाम की दावत। हजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसब नबूवत और रिसालत पर फायज होने के बाद सबसे पहले अपने घर वालों को इस्लाम की तरफ बुलाया और उन्हें बताया, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, हर चीज़ उसी की बनाई हुई है। फल, फूल, दरख्त, अनाज वही उगाता है। खुशी, गम, ज़िंदगी, मौत सब कुछ वही देता है। फरिश्ते अल्लाह की एक ऐसी मखलूक हैं जो हमें नज़र नहीं आते। वो दिन रात अल्लाह के अहकाम की तामील में मशगूल रहते हैं। उन पर ईमान लाना ज़रूरी है। दुनिया में जितने नबी, पैगंबर और रसूल आए वो सब सच्चे और अल्लाह के भेजे हुए हैं। उन पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ, मुझ पर भी ईमान लाओ। अल्लाह ने अपने रसूलों को जो किताबें दी वो सब सच्ची हैं। हर शख्स मरने के बाद क़यामत के रोज़ फिर ज़िंदा होगा और अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा। वो हर एक को उसके अच्छे और बुरे कामों का सिला और बदला देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फ़ौरन ईमान ले आए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके चुपके दूसरे लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने लगे। उनमें जो फितरत के अच्छे और तबीयत के सुलझे थे वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कबूल करने लगे। इस तरह 3 साल गुजर गए। चौथा साल शुरू हुआ तो अल्लाह करीम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एलानिया
تبلیغ کا حکم بھیجا۔ چنانچہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا اور فرمایا، اے بنو ہاشم، میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں جس میں دین اور دنیا کی بھلائی ہے، بتاؤ تم میں سے کون اسے قبول کرے گا اور میرا ساتھ دے گا؟ یہ سن کر سب خاموش رہے، البتہ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور فرمایا، علی تم میرے بھائی اور وارث ہو۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو پکارا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر کھڑا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر شدید عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر وہ خفا ہو گئے اور واپس چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خفگی کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنا مشن جاری رکھا۔